ہجرت حبشہ کب ہوئی اور اس کے کیا اسباب تھے؟ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نبوی کو چند صحابہ و صحابیات کی ایک جماعت حبشہ کی طرف روانہ کی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ اس اقدام کے اسباب حسب ذیل تھے۔ ہجرت حبشہ کا پہلا سبب یہ تھا، قریش مکہ کے مظالم نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر آمادہ کر دیا تھا کہ اگر مکہ میں رہ کر عبادت الہی نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ کسی اور علاقے کا انتخاب کیا جائے۔ ہجرت حبشہ کا دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ہر شخص شاید اتنی استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکے جس کا مظاہرہ پیغمبر اسلام خود کر رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بڑھتے ہوئے مظالم سے بچانے کے لیے حبشہ کی طرف جانے کی ہدایات دی۔ ہجرت حبشہ کا تیسرا سبب یہ تھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ سماجی و معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، یعنی جو مسلمان ہو جائے گا اس سے نہ کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ اس کے ہاتھ کچھ بیچا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری رکھی جائے گی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں تجارت بہت بڑا پیشہ ہو، ان مصائب کو دیکھ کر مزید لوگ شاید اسلام میں داخل ہونے سے گریز کریں، لہٰذا نیا راستہ نکالنا اب بہت ضروری تھا۔ ہجرت حبشہ کا چوتھا سبب یہ تھا کہ حبشہ کا حکمران نہایت سلیم الفطرت انسان تھا، جس کو اہل عرب نجاشی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کے ملک میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا جاتا تھا، اس لیے مسلمان وہاں امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ ہجرت حبشہ کا ایک اور سبب یہ تھا، سرزمین مکہ جوں جوں قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو رہی تھی، داعی انقلاب کی نگاہیں دوسری سمتوں میں اٹھ رہی تھی، کیونکہ دعوت اسلام جغرافی حدود کی پابند نہ تھی، اس لیے جہاں جہاں انسان بستے تھے ان سب کے لیے یکساں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت حبشہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہجرت حبشہ کے واقعات اور اس کی اہمیت کو جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔